السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریز اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر، جسے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے اور ریویو فیس بک گروپ میں ایڈ کرنے ہیں۔ تو ایک تو میری زبان پھسل جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بول رہی ہوں، اور خاص کر اس ٹائم پہ نا جب نیند کا وہ جھونکے میرے کو آ رہے ہوتے ہیں نا، تب تو میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، کسی نے بولا کہ لاسٹ والی ایپیسوڈ آپ یوٹیوب پر دیں گی، فیس بک پر نہیں دیں گی۔ یار جانے عشقم کا میں نے بولا تھا کہ میں نہیں دوں گی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا دینے پر، تو پھر کیا جنونیت اور کیا، سارے اب فیس بک پر آئیں گے۔ تو ریلیکس، جس نے فیس بک پر پڑھنا ہے وہ فیس بک پر پڑھے، جس نے یوٹیوب پر پڑھنا ہے وہ یوٹیوب پر پڑھے۔ میرا صرف دیوانگی ناول، کیونکہ یہ ایک پیڈ ناول ہے، انہوں نے مجھے اس کے لیے پیمنٹ دی ہے، تو یہ والا جو ناول ہے وہ ان کی مرضی ہے، وہ بعد میں فیس بک پر لاتے، وہ کسی ویب پہ لاتے یا کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ناول میں جس پلیٹ فارم پہ دوں گی نا اسی پہ ہی دوں گی۔ میرے یوٹیوب کے جتنے بھی ناول ہیں انشاءاللہ وہ فیس بک پر کبھی نہ کبھی ضرور آئیں گے، اور جو ای بک کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ تو بالکل بے فکر ہو جائیں آپ اس چیز کو لے کر، وہ مائنڈ نہ کریں کہ ناول کبھی آئے گا ہی نہیں، کبھی آپ کو فائنل نہیں ملے گا۔ تو اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک ساری ایپیسوڈ آپ کو فیس بک پیج پر ملیں گی، ود فائنل ایپیسوڈ ان ریٹن ملے گی بھائی، بالکل ملے گی، ڈونٹ وری۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ تو آج کی قسط میں جیسا کہ میں ایک سنیک ڈال چکی ہوں، تو آپ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ یہ شام پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بدل چکا ہے۔ خیر، شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ اوکے، جنونیت قسط نمبر 57، تحریر عریز شاہ۔ بکواس کرتی ہو تم، جھوٹ بول رہی ہو تم، ہمیں تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں ہے۔ تانیہ دادا جان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دادا جان اس پر گرج رہے تھے۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ جو سوچتے ہیں سوچیں، لیکن جو میں نے سنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے خود زریام کو شائزم سے یہ بات کرتے سنا ہے کہ ردم کو انہوں نے خود داش کاظمی کے ساتھ کاظمی حویلی میں بھیجا ہے۔ آپ بے شک میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن ایک بار ان سے پوچھ ضرور لیجیے گا۔ وہ ایسا کیوں کرے گا تانیہ، جبکہ ردم سے شادی کے لیے تیار تھا؟ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہماری بات مانے گا، ہم اس کی بات مان رہے تھے، اس کے بدلے میں اس نے یہ شرط رکھی تھی، تو وہ کیوں ایسا کرے گا؟ وہ اب مزید غصہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے دادا جان کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے، لیکن ولیمے والی رات میں نے خود ان دونوں کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا ہے۔ باقی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، جو مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن آپ امایا سے نفرت کرتے ہیں، اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے ایک بار میری بات پر یقین کر کے زریام سے یہ بات پوچھیں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کے سامنے مزید جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ دادا جان کو اب تک اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ ابھی میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں تمہیں پکڑ لوں گا، اب تم بچ کر دکھاؤ مجھ سے۔ وہ معصوم سی بچی تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے باپ سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا باپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بابا ردم کو نہیں پکڑ سکتے، بابا ہار گئے، بابا ہار گئے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے خوش ہو رہی تھی، جبکہ ساگر تیز تیز اس کے پیچھے قدم اٹھا رہا تھا۔ وہ سیدھی جا کر اپنی ماں کے آگے پیچھے ہو لی۔ ردم، نہیں بچے، مت کرو۔ ردم بیٹا کیا کر رہی ہو؟ میرا بچہ، میں گر جاؤں گی۔ افشین پریشانی سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ ابھی تک جوش میں اپنی ماں کی کنڈیشن کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔
جب ساگر اگلے ہی لمحے مذاق چھوڑتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ لو جی، پکڑی گئی ردھم۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکے تھے۔ بابا، جب بھائی آ جائے گا نا، ہم اس کے ساتھ بھی کھیلا کریں گے۔ اسے اچانک اپنے بھائی کی یاد آ گئی تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ لیکن بھائی نے تو آنے سے منع کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم بہت شرارتی ہو۔ اچانک ماں کی بات پر اس کا چہرہ بجھ گیا تھا۔ لیکن ماما، ردھم تو شرارت نہیں کرتی، وہ پریشانی سے ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ردھم تو بہت پیاری بچی ہے، بالکل شرارت نہیں کرتی، تو بھائی نے پھر ایسا کیوں کہا؟ ماما، آپ بھائی کو بولو نا کہ ردھم بہت اچھی ہے، اس کا بہت خیال رکھے گی، اس کو بہت سارے ٹوائز اور چاکلیٹ بھی دے گی۔ وہ ان دونوں کو لالچ دیتے ہوئے بولی تو ماما سوچنے والے انداز میں گردن ہلا گئی۔ چلو، میں بات کرتی ہوں اس سے، ہو سکتا ہے وہ مان جائے، افشین نے بڑے ہی بے نیاز انداز میں کہا تو ساگر مسکرا دیا۔ دیکھو ردھم کی ماما، میری بیٹی کو تنگ مت کرو، وہ اور اپنے بیٹے کو کہو کہ جلدی آئے، ہم اس کے منتظر ہیں۔ اس نے ذرا رعب جمانے والے انداز میں کہا۔ آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ شرارتیں کم کرے تو وہ خود ہی آ جائے گا، اور میرے بیٹے پر سختی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ مطلب کہ ٹیم ابھی سے ہی بن رہی تھی۔ ردھم کی پیدائش کے بعد وہ کافی پریشان تھے، کیونکہ دونوں کے گھر والے اب تک ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن پچھلے 3 سال سے وہ کافی پرسکون تھے، ان کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی زندگی میں مطمئن ہو گئے تھے، لیکن وقت کروٹ کب بدلتا ہے کہاں پتہ چلتا ہے۔ تم اس کمرے میں قید ہو کر رہنے کے لیے آئی ہو، باہر نکلا کرو، گھر والوں سے ملا کرو، تم شاید کسی کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی۔ خداش اس کے کمرے میں آتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ وہ جانے ہی والے تھے کہ اسے غائب دیکھ کر یہاں آ گیا۔ میں بھی آپ سے بات کرنے کے لیے آنے والی تھی، میں کب تک جا سکوں گی نانا جان کے گھر؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ردھم، تمہارا گھر یہ ہے، ہم تمہارے اپنے ہیں، تمہیں یہاں رہنا چاہیے جہاں تمہارا حق ہے۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اب آپ اپنی بات پر قائم رہیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس گھر سے تب جا سکتی ہوں جب مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میرے خیال میں 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے، تو اب تک مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ مجھے اب نانا جان کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اب تو ولیمہ بھی ہو چکا ہے ذریعہ بھائی کا، تو اب میرا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ردھم، تم یہاں کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اس لیے آئی ہو کیونکہ یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہیں پر آنا تھا۔ اب اس چیز کو قبول کرو اور یہاں سے جانے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ کیا مطلب ہے آپ لوگ مجھے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ ردھم، یہ قید نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ غلط، یہ میرا گھر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہاں پر رہنا ہے۔ جس گھر کے دروازے میرے باپ کے لیے نہ کھل سکے، میری ماں کے لیے نہ کھل سکے، وہ مجھے بھی کبھی نہیں چاہیے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ردھم، اس دردناک ماضی کو بھول جاؤ۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ دادا جان اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، اور ان کے شرمندہ ہونے سے میرے ماں باپ واپس نہیں آ جائیں گے، اور نہ ہی ان کے شرمندہ ہونے سے ان کا جرم مٹ جائے گا۔ قتل کیا ہے انہوں نے میرے ماں باپ کا۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ ردھم، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دادا جان ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی باپ بھلا اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے؟ یہ یقیناً تم ان لوگوں کی زبان بول رہی ہو، جو ان لوگوں نے کہا، اسی کو تم نے سچ مان لیا۔
تمہیں معلوم ہے نا کہ دادا جان ساگر چاچو کو کتنا چاہتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتی ہوں داش بھائی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پر مجھے میرے ماں باپ کے قاتلوں کے چہرے نظر آتے ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تو خداش اس کے پاس آ گیا۔ تو بتاؤ مجھے کہ کون سا وہ چہرہ ہے جس میں تمہارے ماں باپ کے قاتلوں کا چہرہ نظر آتا ہے؟ تم نے دیکھا تھا نا انہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تو بتاؤ ہمارے گھر میں ایسا کون سا چہرہ ہے جو تمہیں اس قاتل کی یاد دلاتا ہے؟ تم نے کہا تھا تم اپنے ماں باپ کے قاتلوں کو دیکھ کر پہچان جاؤ گی۔ تو بتاؤ۔ وہ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنا اعتبار دے رہا تھا، جبکہ اس کا انداز اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے انہیں دیکھا ہے، تم ان کو پہچان سکتی ہو۔ تم بس مجھے ایک بار بتاؤ وہ لوگ کون تھے جن لوگوں نے میرے چاچا کا قتل کیا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں انہیں سزا دلواؤں گا۔ مجھے بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بے حد محبت سے پوچھ رہا تھا، جب اچانک دروازہ کھلا۔ تایا چاچا کے ساتھ بابا کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے اگلے ہی لمحے چہرہ پھیر لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ریدم رو کیوں رہی ہے؟ بابا نے پریشانی سے پوچھا۔ کیوں نہیں بابا؟ کچھ نہیں بابا، اسے چاچو کی یاد آ رہی ہے اس لیے رو رہی ہے، اس نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ حوصلہ رکھو تم بیٹا، اس کے جانے کا دکھ ہم سب کو ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی انہیں نہ دیکھا، جبکہ وہ بے حد نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے خداش سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا باہر آ جاؤ، 6 بجے کی فلائٹ ہے تمہاری اور 5:30 بج چکے ہیں، ابھی نکلو گے تو ٹائم پر پہنچ جاؤ گے۔ جی بابا میں آ رہا ہوں۔ آؤ ریدم، میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا، پھر ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے، تب تک تم اچھے بچوں کی طرح گھر پر رہو گی، وہ پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ریدم چہرہ صاف کرتے ہاں میں سر ہلایا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا تھا۔ ایک کلاس ہو چکی تھی، جبکہ دوسری کلاس تھوڑی ہی دیر میں ہونے والی تھی۔ پہلی کلاس میں تو اسے اچھا خاصا مزہ آیا تھا اور کالج پسند بھی آ گیا تھا۔ پہلا دن تو اس کا کافی اچھا گزر رہا تھا۔ 2-3 لڑکیاں اس کی ہلکی پھلکی دوست بھی بن چکی تھی۔ ایک تو انگریزوں سے اس کی بنتی نہیں تھی اور اوپر سے ان کی ساری باتیں بھی انگلش میں، اور جو کوئی 2-3 پاکستانی انڈین لڑکیاں اسے نظر آئی تھی وہ بھی ایسی انگلش جار رہی تھی کہ وہ خود ہی ان سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ جب ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کتابیں نکالو، لیپ ٹاپ کدھر ہے تمہارا؟ اس دفعہ دوسرے سر آ رہے ہیں، یہ کافی اسٹرکٹ ہیں۔ وہ اس کی کتاب نکالتے ہوئے بولی تو حرم نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم اپنی بک نکالو نا، میری کیوں نکال رہی ہو؟ اس نے کتاب چھینتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کلاس کے اندر آ چکا تھا۔ سب لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے تو وہ بھی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس بدل چکے تھے، اس کے دوست بدل چکے تھے، اس کا کالج بدل چکا تھا، لیکن اس کا ٹیچر وہی خروس، اس نے سوچا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ وہ تو خروس نہیں ہے، اب تو وہ بہت اچھا بن چکا ہے۔ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اپنا لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔ مس حرم، آپ کا لیپ ٹاپ کدھر ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انگلش میں کہا۔ وہ تو گھر پہ چھوٹ گیا، حرم کنفیوز سی اردو میں بولی تھی، جبکہ سب کے ہاتھوں میں وہ لیپ ٹاپ دیکھ چکی تھی۔ تو آپ خود کیوں نہ گھر چھوٹ گئی؟ یہاں آنے سے پہلے آپ کو پتہ تھا نا کہ یہاں کے نوٹس لیپ ٹاپ پر نوٹ کیے جاتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سخت نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، کافی سخت لہجے میں بولا تھا۔
وہ تو مجھے سیام سر نے بھی بتایا تھا، لیکن میں بھول گئی۔ میں کل لے آؤں گی، وہ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ جب کل لیپ ٹاپ آ جائے گا تب آپ بھی آ جائیے گا کلاس لینے کے لیے، فی الحال آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی سی بات پر کلاس سے کون نکالتا ہے؟ آپ مجھے کلاس سے نکال رہے ہیں؟ حرم بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی، لیکن سامنے کھڑے یہ شام احمر کو نہ تو اس پر پیار آیا اور نہ ہی ترس۔ سر سے بحث مت کرو لڑکی، سر کو بحث کرنے والے اسٹوڈنٹس پسند نہیں ہیں۔ اس کے قریب سے ایک لڑکی کی بے حد کم آواز آئی، جبکہ وہ غصے سے اپنا سامان اٹھاتی کلاس سے نکل گئی تھی۔ باہر آئی تو اسے بہت غصہ آ رہا تھا، ساتھ میں رونا بھی۔ اتنی سی بات پر کلاس سے کون نکالتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ اور ویسے بھی اسے لیپ ٹاپ چلانا آتا ہی کہاں تھا جو وہ اسے لے آتی۔ پہلے اسے اس مصیبت کو سیکھنا تھا، بعد میں اس پر کوئی کام کرنا تھا۔ وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب دور سے سیام آتا نظر آیا۔ وہ سیدھا اسی کے پاس آیا تھا۔ گڑیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تمہاری کلاس شروع ہو چکی ہے اندر؟ جی شروع ہو چکی ہے، لیکن لیکچر شروع ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے کلاس سے آؤٹ کر دیا۔ وہ منہ بنا کر اسے شکایت کرنے لگی تھی، جبکہ کلاس کے اندر وہ ٹیچر دیکھ چکا تھا۔ کیا؟ اس نے تمہیں کلاس سے نکال دیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہاں، یہ بہت نہیں بہت زیادہ بری بات ہے۔ ایسے کیسے مجھے کلاس سے نکال سکتے ہیں؟ صرف لیپ ٹاپ ہی تو نہیں لے کر آئی تھی میں، کتاب تو میرے پاس تھی اور پینسل اور نوٹ بک بھی تھی، جو کچھ وہ کرواتے میں نوٹ کر لیتی۔ لیکن نہیں، انہیں تو بس میری بے عزتی کرنے کا بہانہ چاہیے تھا، اٹھا کے کلاس سے باہر نکال دیا مجھے۔ میں آئندہ بات نہیں کروں گی، کبھی منہ بھی نہیں دیکھوں گی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں، مجھے ان کے ساتھ ان کے گھر بھی نہیں رہنا۔ وہ بہت آگے تک کی پلاننگ کر چکی تھی۔ ہاں، حرکت تو اس نے واقعی ایسی کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں نہیں بلکہ کسی اور کو کلاس سے نکالا ہو۔ وہ اس کی نیا پار لگانے کا چھوٹا موٹا انتظام کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مس حرم کون ہے کلاس میں؟ اور کون ہے کلاس میں جو اپنا لیپ ٹاپ بھول گیا تھا؟ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ گیا، لیکن ہو سکتا ہے بس اب زیادہ پردے نہ ڈالیں۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ جان چکی ہوں میں۔ بس ٹیچر ہونے کا رعب جما رہے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمہاری ناراضگی پکی ہے اس کے ساتھ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ منہ بسور کر زور شور سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، اب تم یہاں تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، میں اپنی کلاس ختم کر کے آتا ہوں، پھر دونوں لنچ کرنے چلیں گے۔ اس کے بغیر وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حرم کو بھی اس کی بات کافی پسند آئی تھی، اسی لیے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی، جبکہ کلاس ختم کرنے کے بعد وہ بنا اسے دیکھے یا شاید مکمل اگنور کر کے کہنا بہتر رہے گا، وہ وہاں سے سیدھے اسٹاف روم کی طرف چلا گیا۔ اف اللہ، یہاں آ کر اس بندے کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ وہ بس اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ دادا جان کے بلاوے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ غصے سے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے۔ جی دادا جان، آپ نے مجھے بلایا، یہاں سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ جب وہ اس کے قریب آئے اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ دیا، پہلے تو ان کی حرکت پر وہ بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگا، پھر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟
ہم تم سے جو سوال کر رہے ہیں ہمیں اس کا صاف صاف اور سچ سچ جواب دو۔ کیا ردھم کو اس حویلی تم نے پہنچایا ہے؟ کیا ردھم کو تم یہاں لے کر نہیں آنا چاہتے تھے؟ کیا تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے؟ صرف ہمیں دھوکہ دے رہے تھے؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئے، جبکہ وہ کوئی جواب دیے بنا نظر جھکا گیا تھا۔ وہ ان کے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا۔ جواب دو ذریعہ، جو سوال میں نے پوچھا ہے اس کا سچ سچ جواب دو۔ دادا جان، وہ ہاں یا نہ اور کوئی بات نہیں، ہمیں ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ دادا جان میں ہاں یا نہ ذریعہ، وہ دارے تھے۔ ہاں، لیکن چٹاخ، وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دادا جان کا ہاتھ اٹھا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اپنے دادا جان کو، اس لڑکی کی خاطر۔ تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے ساتھ فریب کر رہے ہو۔ کیوں ذریعہ؟ کیا ہے اس لڑکی میں کہ تم اس کی خاطر اتنے گر گئے ہو؟ کیوں کیا تم نے ایسا ذریعہ؟ جواب دو۔ کیوں توڑا تم نے ہمارا مان؟ کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ ایسا؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے، جبکہ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں کہتا ہوں جواب دو ذریعہ، کیوں اس لڑکی کی خاطر تم ہم سب کو بھولتے جا رہے ہو؟ کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اس سے دادا جان، وہ چاہت ہے میری، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، بہت چاہنے لگا ہوں اسے۔ اگر امایا نہیں تو ذریعہ بھی نہیں، میں اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا دادا جان۔ جب وہ میرے آس پاس نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے مجھے دوسری سانس نہیں لے سکوں گا۔ آپ اسے میری زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ میری زندگی سے نکل گئی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ بولتا چلا گیا، جبکہ دادا جان کا ہاتھ اس کے گریبان پر ڈھیلا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول پائے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ اس کو لائک کرنا ہے، کان کھول کر سنو، لائک کرنا ہے۔ ہاں جی، لائک کیا کرو، کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ پچھلی ایپیسوڈ پہ جا کر دیکھو تو وہاں اتنے لائکس کی بھرمار ہوتی ہے، اور جو تازی نئی ایپیسوڈ آتی ہے اس کو آپ لوگ لائک ہی نہیں کرتے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے آپ کی رائٹر کے ساتھ۔ تو ظالم ریڈر ظالم مت بنو، لائک کرو، کمنٹ کرو، شیئر کرو، ریویو دو، سبسکرائب کرو، اور اگلی ایپیسوڈ کا کل تک کا ویٹ کرو۔ کل آ جائے گی نیکسٹ ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔